بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 9ویں جماعت کی۔ آج ہماری جو صلاحیت ہے جس پہ ہم کام کریں گے، جس میں مزید نکھار لائیں گے، وہ ہے پڑھنے کی صلاحیت۔ پہلا سبق ہم اور اس کو آج ہم چوتھے حصے میں پڑھیں گے، یوں ہوگا سبق نمبر 1.4۔ اور آج کے سبق میں سیکھنے کی چیز، آج کے سبق کے اختتام کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دو نظموں کا موازنہ کر سکیں اور شاعر کا انداز بیان سمجھ کر اس پر تبصرہ کر سکیں۔ سیکھنے کی دو چیزیں ہیں، پڑھنے کے لیے ہیں کہ موازنہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، آپ یہ سیکھیں گے آج، اور تبصرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہماری سب سے پہلے نظم ہے، حمد ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو نظم کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کتنا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو نظم کیا ہوتی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حید کی کوئی قید نہیں ہے، یہ بحر اور قافیے سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مضمون 2، 5 یا 10 مضامین ایسے ہیں جن پہ نظمیں لکھی جا سکتی ہیں، بلکہ نظموں میں آزادی ہے آپ ہر طرح کی، وہ ملی ہو، قومی ہو، آپ کسی کی حمد و ثنا میں، اللہ کی حمد میں لکھ رہے ہو، ثنا میں لکھ رہے ہو، کسی کا مرثی اور منقبت ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس پہ نظم لکھ سکتے ہیں۔ نظم کے عناصر پہ بات کرتے ہیں، تاکہ آپ نے یہ تمام چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے موازنہ کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نظم کے عناصر قافیہ، ردیف، بحر، مطلع اور مقطع، یہ تمام چیزیں موجود ہوں یا اس میں سے زیادہ موجود ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ نظم ہے۔ کیونکہ دیکھیں نثر میں قافیہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، ردیف نہیں ہوتا، اس میں بحریں نہیں ہوتی ہیں، اس کے مطلع اور مقطع نہیں ہوتے اور دوسرے عناصر نہیں ہوتے۔ تو جب یہ چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہیں تو اس کے بعد تخلیق پانے والی جو لکھائی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں نظم کا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام عناصر ایک نظم میں ہوں، مگر ان تمام کا ہونا نظم میں ترنم کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ کل بھی ہم بات کرتے ہیں کہ نظم و نثر میں یہی فرق ہے کہ نظم میں ترنم کا عنصر پایا جاتا ہے اور نثر ہماری عام بول چال کو کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی نظموں کا موازنہ کرنا۔ موازنہ ہوتا ہے مقابلہ کرنا، آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں کمپیریزن، اچھائیوں کا، برائیوں کا، خوبیوں کا، خامیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس کو موازنہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی دو نظمیں قاری کو ایک دوسرے سے مختلف کیوں لگتی ہیں؟ آپ کو میں دو نظمیں دوں گی، ایسے کون کون سی باتیں ہوں گی، آپ ایسے کون کون سے اپنے لیے حدود بنائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک نظم زیادہ اچھی لگے گی دوسری سے، ایک کم اچھی لگے گی۔ تو کیا کیا ہوتا ہے؟ عموماً ہم موضوع کے انتخاب کی وجہ سے موازنہ کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انتخاب جو ہے وہ موازنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح مواد کی پیشکش، یعنی آپ نے اس کو پیش کس انداز میں کیا، شاعر کا انداز بیاں کیسا ہے، آیا اس نے الفاظ، تراکیب اس طرح کی استعمال کی ہے جو قاری کو اچھی لگ رہی ہو پڑھنے میں، پڑھتے ہوئے اس میں خود بخود ایک روانی آتی جائے، آیا اس نے ایسے الفاظ و تراکیب استعمال کی ہیں، ایسی ضرب الامثال، ایسی تشبیہات، تلمیحات استعمال کی ہیں جو عام فہم نہ ہوں۔ اس کے بعد قافیہ اور ردیف کا انتخاب بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے قوافی اور ردیف جتنے آسان ہوں گے، جتنے آپ کی نظم کو ایک لے میں اچھا چلاتے ہوں گے، اتنا آپ پڑھنے والے کو یا آپ کو سننے والوں کو اچھا لگے گا۔ اس کے بعد موازنہ کرنے میں الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نامانوس الفاظ اور تراکیب استعمال کریں گے تو کچھ دیر تک تو آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو جب اس کا مفہوم، اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا تو آپ اس سے اکتا جائیں گے، اکتاہٹ کا شکار ہوں گے، اور کیا ہوگا کہ آپ ان شاعر کو یا اس کے کلام کو پڑھنا ترک کر دیں گے۔ تو یہ ہو گیا جناب موازنہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ۔ مزید میں آپ کے لیے وضاحت کرتی ہوں۔ نظم، آپ کے سامنے ایک نظم ہے نا، میں اس کو پہلے پڑھوں گی، پھر آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے۔ یہ زمین یہ فلک، ان سے آگے تلک،
جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا۔ ایک اور نظم پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو، ذہن میں اس کے احکام رہتے رہیں، ذکر چلتا رہے اشک بہتے رہیں، بھیگتی روشنی میں نکھرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو۔ اب آپ نے یہاں پہ 2 نظمیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے 2 نظمیں تھیں، ایک ہی شاعر کی، مظفر وارثی کی یہ دونوں نظمیں تھیں۔ سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو کون سی نظم اچھی لگی اور کیوں نظم اچھی لگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم موازنہ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یا کن کن باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے جلدی سے ویڈیو کو روکتے ہوئے بتانا ہے کہ پہلی نظم اچھی لگی یا دوسری۔ جس بچے کو جو نظم زیادہ اچھی لگی ہے اس نے اس کی وجوہات بھی بتانی ہے، تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ جی، آپ نے یقیناً اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہوگا، بتایا ہوگا کہ کس وجہ سے کون سی نظم اچھی لگی۔ ایک اور سرگرمی کرتے ہیں۔ جماعت کی تعداد کے مطابق آپ کی معلمہ، آپ کے اساتذہ کرام آپ کو مناسب گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ شامل نصاب حمد، اس کے علاوہ کسی اور حمد یا نعت کا انتخاب کرنا ہے، اور جماعت میں دونوں نظمیں پڑھ کر سنائیں۔ ایک ہوگی جو ہماری درسی کتاب میں شامل ہے، اس کے علاوہ ایک نظم اور یا ایک نعت آپ نے اور خود سے منتخب کرنی ہے۔ اب ہر طالب علم یا طالبہ باری باری دونوں نظموں کا موازنہ کر کے زبانی بتائیں اور شعراء کے انداز بیان کو سمجھتے ہوئے تبصرہ کریں۔ تبصرے سے یہی مراد ہے کہ اس پر بات کریں کہ آپ نے اس نظم کا انتخاب کیوں کیا، جیسے بھی آپ نے بتایا، کیونکہ آپ کو اس کا کافی اچھا لگا، اس کے الفاظ یا اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے سے جملے تھے، مصرے تھے کہ آپ کو ان کو ادا کرنے میں اچھا لگا۔ اس کا مفہوم بہت سادہ تھا، اس میں جو مطلب پوشیدہ تھا وہ بہت آسان تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس شاعر نے اپنائی ہیں، اس پہ آپ جب بات کریں گے کہ میں نے اس لیے، تو یہ اس پہ تبصرہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو روکیے جلدی سے اور اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی، آپ سب نے اس سرگرمی کو کر لیا، بہت اچھا۔ آپ کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ موازنہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور ہم کس طرح سے تبصرہ کر سکتے ہیں۔ آج کے حاصل تعلم کو آپ نے اس کی مشق گھر بھی جا کے کرنی ہے۔ مشق کے لیے ہم نے آپ کی کتابوں پر جو QR کوڈز لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسا کلام یا بہت سی چیزیں شامل کی جو ہمارے حاصلات تعلم کے مطابق ہیں، اس سے مطابقت رکھتی ہے، تاکہ آپ گھر جا کے اس کی مزید مشق کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو گھر کا کام ہے جی، QR کوڈ میں مظفر وارثی کا حمدیہ اور نعتیہ کلام دیا گیا ہے۔ اسے فہم کے ساتھ پڑھ کر شاعر کے انداز بیاں پر تبصرہ تحریر کرنا ہے۔ نیز موازناتی نوٹ تحریر کریں کہ دونوں نظموں میں کس صنف کو شاعر نے زیادہ مہارت سے بھرتا ہے، حمد کو یا نعت کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان تمام نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور ایک موازناتی نوٹ لکھ کے لانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ موازنہ کرنا 2 نظموں میں، یہاں پہ آپ کو نثر پارے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور کسی بھی مصنف یا شاعر کے انداز بیاں پر تبصرہ کرنا۔ موازنہ کرنے کے اصول بھی ہم نے سیکھے، تبصرہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ انشاءاللہ اس سبق کو ہم اگلے حصے میں کل پھر پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔